بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل کے درس میں نے بیان کیا تھا کہ 2 سے 3 دن درس انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے ہی لوں گی۔ آج کے درس کی ابتدا بھی ہمارا وہی ہدف رہے گا، وہی مقصد رہے گا کہ ہم اپنے درس کو شب قدر کے جانب، شب قدر کے اعمال، دعا، مناجات، استغفار اور اللہ سے قریب ہونا، بس اسی پر مشتمل رہے گا انشاءاللہ۔ کوشش رہے گی میری کہ میں زیادہ سے زیادہ حدیث معصومین آپ تک پہنچاؤں انشاءاللہ۔ تو درس کی ابتدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے کرتے ہیں کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے خداوند عالم سے دعا کرنے کا بہترین وقت سحر ہے، اس لیے کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا کا واقعہ موجود ہے۔ نبی نے یہ ذکر کیوں کیا کہ تمہارے لیے دعا کرنے کا بہترین وقت سحر ہے؟ کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا کا جو واقعہ ہے اس کے ایک جملے یہاں بیان کرتے ہیں، پھر تشریح کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ ہماری سمجھ میں انشاءاللہ یہ جملہ واضح ہو جائے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے کہا کہ پروردگارا میں اپنے بیٹوں کے لیے پروردگار سے ابھی مغفرت کرتا ہوں، یعنی اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، ابھی میں پروردگار عالم سے تمہارے لیے مغفرت کرتا ہوں، تو خداوند عالم نے جواب دیا کہ اے یعقوب اسے سحر کے وقت تک کے لیے ٹال دو۔ جناب یعقوب کا یہ جملہ اس وقت کا ہے کہ جب جناب یوسف کی نسبت ان کے بھائیوں کی خیانت آشکار ہو چکی تھی، یعنی جناب یعقوب کے بیٹوں کی خیانت جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ چکی تھی، تو یہ بیٹے اپنے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ بابا آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار عالم سے مغفرت کروں گا۔ تفسیر مجمع میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں آیا ہے کہ اللہ نے استغفار کا وقت شب جمعہ کی سحر کو قرار دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ہمراہ یہ وظیفہ انجام دیتے رہے، یعنی ہر شب جمعہ وقت سحر 20 سال تک مسلسل اپنے بچوں کی خیانت پر استغفار کرتے رہے اور اپنے بچوں سے کہتے رہے کہ میں استغفار کروں تو تم سب آمین کہنا، یہاں تک کہ خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے؟ کیا واقعی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر پشیمان ہو جائیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائیں تو مسلسل توبہ اور استغفار کریں؟ مسلسل جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دق الباب کیا جاتا ہے، تو عنقریب یہ ہے کہ وہ دروازہ کھل جائے گا۔ ہمیں اس امید کے ساتھ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ یقیناً ہماری زندگی میں مسلسل توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ نے ہماری توبہ قبول کی، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں وقت سحر کی فضیلت اور اس کی نورانیت اور اس کے برکات کے جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ استغفار اور خدا کی عبادت کے ذریعے ہم اپنی
عاقبت کو संवार सके, हत्ता रिस्क दुनिया भी सहर ख़ेज़ों को नसीब होती है. जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक प्यारी सी हदीस से मौला फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहो और तुलुए फज्र और तुलुए आफ़ताब के दरमियान रिस्क मांगो. इस वक्त ज़मीन में तलाश और कोशिश से बहुत पहले ही रिस्क अता हो जाता है, और ये वही वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदों के दरमियान रिस्क तक़सीम करता है. आज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो रिस्क की तंगी का ही है कि हम रिस्क को कहाँ तलाश करते हैं, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि रिस्क तो ज़मीन में तलाश और कोशिश से बहुत पहले ही अल्लाह अता कर देता है. किसे अता कर देता है? जो तुलुए फज्र और तुलुए आफ़ताब के दरमियान में रिस्क मांगते हैं. तो कोशिश ये करना है कि हमें परवरदिगार आलम से दुआ किस टाइम मांगनी है. ये मौला की हदीस से वाज़ेह हुआ कि तुलुए फज्र और तुलुए आफ़ताब. इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बस तुम सहर के वक्त दुआ करो, क्योंकि रिस्क इसी वक्त तक़सीम होता है और इसी वक्त अज़ीम हाजतें पूरी होती हैं. अगर इन हदीस में हम ज़रा गौर व फ़िक्र करें तो वक्त सहर की बरकत किस हद तक रोशन हो चुकी है, और माह रमज़ान ख़ुद बाबरकत महीना है, और इस माह की सहरों की बरकत नूरुन अला नूर की हैसियत रखती है. लिहाजा हमें इन बरकतों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए. हमें इस माह के सहरों की बरकतों की जानिब मुतवज्जे फरमा. अगर हम थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें कि इस महीने के अनवार की रोशनी के से हमारे दिलों को रोशन कर दे. यकीनन दिल की रोशनी ज़ाहिरी आँखों की रोशनी से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है. यानी अगर हम आज थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें दुआ के इस जुमले के जानिब कि खुदाया हमें इस माह की सहरों की बरकतों के जानिब मुतवज्जे फरमा. फिर इसके बाद ये दुआ कि खुदाया हमें इस माह में इस महीने के अनवार की रोशनी से हमारे दिलों को रोशन कर दे. यकीनन दिल की रोशनी ज़ाहिरी आँखों की रोशनी से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है. अगर कोई ज़ाहिरी आँखों से अंधा है और इसके लिए सिर्फ़ दुनिया तारीक है, यानी अगर कोई ज़ाहिरी आँखों से नाबीना है तो इसके लिए सिर्फ़ दुनिया ही अंधेरी है, मगर अगर कोई दिल का अंधा हो तो इसकी आखिरत तारीक और बर्बाद हो जाती है. लिहाजा सहर ख़ेज़ी के ज़रिए अल्लाह की इबादत, बंदगी, तौबा और इस्तग़फ़ार करके अनवार क़ुरआन, अनवार रहमत इलाही से अपने दिलों को रोशन बना लें, ताकि आक़िबत बख़ैर और आखिरत रोशन और मुनव्वर हो सके. माह रमज़ान नूरानी महीना है, क्योंकि ये अल्लाह का ख़ास महीना है और ज़ात इलाही ख़ुद नूर है. अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है. नूर से मुराद वो मौजूद है जिससे अंधेरों में छुपे हुए अशिया हमें नज़र आ जाते हैं. अल्लामा तबातबाई अल्लाह मक़ामों ने नूर की तारीफ़ कुछ इस तरह बयान फरमाई है कि बानफ़्स नफ़ीस खुद ज़ाहिर होता है, अपने गैर को ज़ाहिर करता है, यानी ख़ुद के ज़हूर के लिए किसी गैर का मोहताज नहीं है. हाँ, ये हकीकत शिद्दत ज़हूर बाइस ख़फ़ा है, बस इस बिना पर उसे देखने के वसीले की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप किसी वसीले के बग़ैर सूरज को देखेंगे तो अंधेरा नज़र आएगा. लिहाजा आँखों और आफ़ताब को देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है. इसी तरह अल्लाह नूर है, मगर नूर जिसमें शिद्दत है, लिहाजा इसकी मार्फत के लिए अइम्मा और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़रूरत होती है. यानी इस नूर को देखने के लिए, इस नूर की मार्फत के लिए अम्बिया और अइम्मा अहले बैत की ज़रूरत है. इसीलिए हदीस कुदसी में इरशाद होता है
کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے، میں اس جانب تو نہیں آتی، لیکن ذرا میں اس بات کی تشریح ضرور کرنا چاہوں گی کہ خداوند عالم نور علی نور ہے۔ اس نور کی معرفت کے لیے جتنی سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے ہم ڈائریکٹ سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ سورج کو دیکھیں گے تو پھر ہماری نظروں کے سامنے اندھیرا نظر آنے لگے گا، لہٰذا سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے ایک وسیلہ یعنی عینک چشمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے نور کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ الغرض خدا نور ہے، اس کا کلام بھی نور ہے، اس کی وحی نور ہے، اس لیے مولا نے فرمایا کہ میں نور وحی کو دیکھتا ہوں۔ گویا علی تھے جو نزول وحی کے موقع پر بھی حقیقت وحی سے آگاہ تھے۔ اس حقیقت وحی کو مرسل خدا جانتے تھے یا مرسل نبی جانتے تھے، ان کے علاوہ اس رسالت وحی کی حقیقت سے کوئی اور آگاہ نہیں تھا۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی، یہ علی کی ذات اور صفات تھی۔ اسی لیے جب یہودیوں نے لست مرسلا کہہ کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو اللہ نے اقرار رسالت کی گواہی یہ کہہ کر کے دی کہ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول کہہ دیجیے رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ یعنی اب سمجھ میں آیا ذات امیر المومنین علیہ السلام کہ جس طرح خدا نور ہے تو اس کا کلام بھی نور ہے، اس کی وحی بھی نور ہے، اور اس نور وحی کو دیکھنے والی ذات امام علی علیہ السلام کی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں کون ہوں، میں نور وحی کو دیکھتا ہوں۔ گویا علی تھے جو بزم وحی کے موقع پر، یعنی جب وحی پروردگار عالم نبی مکرم پر نازل ہوتی تھی تو یا تو اس وحی کو خدا دیکھتے تھے یا پھر روئے زمین پر امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی دیکھتی تھی۔ اب جب رسول اسلام نے اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اب لوگ رسول خدا کی رسالت کو مانیں، تو یہ یہودیوں نے رسول خدا کی رسالت کا انکار کیا، تو خداوند عالم نے قرآن میں کیا کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور وہ کافی جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ تو یہ وہ امیر بیان ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جس سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، اور اللہ اولیاء بھی ہے، نور بھی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں تک تو الحمدللہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس نور کا اثر ہمیں کس حد تک پہنچنا چاہیے، یا ہمارے قلب پر کیا اس نور کا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے دل کو منور ہونا ہے، قلب کی نورانیت۔ اگر ہم آیات اور روایات میں قلب سے مراد گوشت کا وہ حصہ نہیں ہے کہ جو انسان کے پہلو میں دھڑکتا ہے، بلکہ وہ مرکز قوت قدرت ہے جہاں سے انسان کے بدن کے تمام اعضاء و جوارح پر حکومت ہوتی ہے، جسے کبھی نفس، کبھی روح اور کبھی عقل کہا گیا ہے۔ اگر انسان کا یہ قلب نورانی ہوگا تو اس کے افکار، اس کی رفتار، اس کی گفتار اور اس کے کردار میں بھی نورانیت نظر آتی ہے، کیونکہ قلب تمام اعضاء اور جوارح پر حاکم ہوتا ہے اور اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ یعنی اس نور کا اثر اگر ہمارے قلب پر ہو جائے تو انسان کی رفتار و گفتار، انسان کے کردار سے نورانیت نظر آئے گی، کیونکہ اس کا اثر
اثر اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ نور اپنا اثر جسم پر چھوڑتی ہے، اور چونکہ قلب یعنی دل تمام اعضاء اور جوارح پر حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے۔ دل گواہی دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے بعض خواتین کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ میں اس مقام پر جاؤں تو ہم اس مقام پر نہیں گئے۔ گویا دل کی حکومت پورے اعضاء اور جوارح پر ہے۔ دل ہی وہ حاکم ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے اور بھی اعضاء اور جوارح کام کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو منور رکھیں۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک حسد سے قلب کا جو رشتہ اور مرتبہ ہے وہی رشتہ اور مرتبہ امام کا لوگوں کے درمیان ہے، یعنی اگر حسد کسی کے دل کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں سے نور ضائع ہو جاتا ہے، نورانیت ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ رشتہ حسد اور نور کا برقرار نہیں رہتا، کیونکہ ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی، یا تو دل میں حسد رہے گی یا پھر نور رہے گا۔ اسی لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حسد، بغض، کینے سے محفوظ رکھے، ہمارے دل میں فقط اللہ کا نور رہے اور فقط نور معرفت اہل بیت علیہم السلام رہے، کیونکہ یہ رشتہ وہ ہے کہ جہاں پر اگر نور آ جائے تو یہاں پر حسد نہیں رہتا۔ وہی رشتہ امام کا اور لوگوں کے درمیان کا ہے کہ اگر ہمیں اپنے امام کی معرفت ہو جائے تو یقیناً ہم وہ عمل انجام دیں گے جو ہمیں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے نزدیک کرے، نہ کہ وہ عمل انجام دیں گے جس سے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے دور ہو جائیں۔ یعنی جس طرح قلب جسم پر حاکم ہے، اسی طرح امام بھی لوگوں کا حاکم اور رہبر ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک اور پیاری سے حدیث ہے جو میں یہاں پر کوٹ کرتی چلوں کہ قلب اللہ کا حرم ہے، لہٰذا اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دو۔ یعنی کتنی پیاری حدیث ہے۔ دل کیا ہے؟ خدا کا حرم ہے، حرم اللہ ہے، اور اللہ کے حرم میں غیر اللہ کو جگہ مت دو۔ یعنی مومن کا دل اگر دھڑکے تو صرف خدا کے لیے دھڑکے۔ دل میں صرف اللہ کی یاد ہو۔ انسان کسی سے دوستی یا دشمنی کرتا ہے تو اسی قلب سے کرتا ہے، مگر جس کا دل صرف خدا کا ہوتا ہے وہ دوستی اور دشمنی بھی خدا کے لیے ہی کرے گا۔ دوستی اور دشمنی کا معیار نفس یعنی خواہشات کو قرار نہیں دے گا، کیونکہ مومن کا دل حرم خدا ہے، یعنی کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی طرح ہے۔ جس طرح دوستی اور دشمنی صرف خدا کے لیے ہو، اصل دین محفوظ رہے گا۔ میرے خیال سے یہاں تک آپ لوگوں کو درس الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے چھٹے امام کی حدیث جو یہاں پر کوٹ کی ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا حرم ہے، اس حرم میں غیر اللہ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے۔ دل پر اختیار اگر دے تو صرف خداوند عالم کا دل دے، اگر دل دھڑکے تو خدا کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے اس دل کو دل میں اجازت نہیں دیں، دل میں آنے کی اجازت نہیں دیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اسی طرح رکھیں کہ اگر دوست خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ دوست ہمارا حقیقی دوست ہوگا، لیکن اگر وہ دوست خدا سے دوری کا سبب بنے تو وہ دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہوگا۔ تو ہمیں دوستی اور دشمنی کا معیار بھی دیکھنا ہے کہ ہر وہ دوست جو ہمیں اللہ سے نزدیک کرے ہمیں قدم آگے بڑھانے ہیں، جو اللہ سے دور کرے ہمیں اپنے قدم کو پیچھے کر لینا ہے، کیونکہ اصل دین تبھی محفوظ رہے گا۔ کیونکہ کسی نے جب امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ جب حب اور بغض کا معیار خدا کی مرضی بن جائے تو اسی حب اور بغض کو شریعت میں دین کہا جاتا ہے، یعنی تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ حب کیا کہتے ہیں؟ حب کہتے ہیں محبت کو، بغض کہتے ہیں نفرت کو، یعنی ہمیں تولا اور تبرہ پر خیال رکھتے ہوئے دوستی اور دشمنی کرنی چاہیے۔ یعنی تولا اور تبرہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی اور اللہ کے دشمن سے دشمنی، اہل بیت کے دوست سے دوستی، اہل بیت کے دشمن سے دشمنی۔ پھر فرمایا کہ ہمیں جس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قلب سلیم
اب قلب سلیم ہمیں کس طرح حاصل ہوگا؟ جیسے ہم نے ابھی اوپر کے درس میں بیان فرمایا ہے، آگے ہماری بات اس موضوع پر ہو چکی ہے، کیا ہمیں قلب کہتے ہیں قلب سلیم، جو قلب شیطانی وسوسوں اور نفسیانی خواہشات کے حملوں سے محفوظ اور سالم رہے، وہی قلب سلیم کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے دل پر پہلا اختیار کسے دینا ہے؟ خداوند عالم کو دینا ہے۔ اگر خدا کا اختیار ہمارے دل پر آ جائے تو انسان شیطانی وسوسوں اور نفسیاتی خواہشات سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اگر شیطان حملہ بھی کرنا چاہے اور انسان کا قلب مضبوط ہے، اللہ کی یاد سے نور سے منور ہے، تو یقیناً شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، انسان کی خواہشات نفسانی اس پر غالب نہیں آ سکتی، اور جب انسان کا قلب سالم رہے گا تو یقیناً انسان گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس دن اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی مگر وہ قلب جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یعنی اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ پر کنٹرول کریں گناہوں سے اور شیطانی وسوسوں سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یقیناً قلب سلیم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، جس طرح ماہ رمضان میں ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ہم بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم 11 مہینے بھی، اگر ایک مہینہ یقیناً ہمیں معرفت ہو جائے ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں، تو یقین جانیں 11 مہینہ، چونکہ ہم ایک مہینہ اگر اس بات کے عادی ہو جائیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں غیبتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے، ہمیں مسکینوں کی مدد کرنا ہے، ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہم ایک مہینہ کنٹینیو اس پر عمل کر رہے ہیں تو 11 مہینے ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ در حقیقت مال اور اس دنیا میں اولاد انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے، جو انسان کی زندگی میں ظاہری طور پر کام آتی ہے، مگر قیامت کے دن یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اگر محشر کے دن انسان کو کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کا قلب سلیم ہوگا۔ ہاں، یہاں پر اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ مال اور آیت کریمہ یعنی مال اور اولاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مال راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے یا وہ اولاد جو صالح ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ روایات کی روشنی میں ثابت ہے کہ یہ تو مرنے والوں کے لیے فائدہ بخش ہیں، بلکہ اگر ہم مال یعنی وہ مال اور وہ اولاد کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے جو روز قیامت کام نہیں آئے گی، وہ مال جو راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے، یہ مال ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا وہ اولاد جو یقیناً نیک صالح ہے، اپنے والدین کے مرنے کے بعد عمل خیر انجام دے رہی ہے والدین کے لیے، تو یہ اولاد راہ خدا، یہ اولاد کیا ہے؟ یہ اولاد ہمارے لیے باعث ذریعہ بخشش ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر ہم مال سے مراد جو راہ خدا میں خرچ نہ ہو اور وہ اولاد سے مراد جو صالح نہ ہو، یعنی جو ہم نے ابھی ابتدائی درس میں بیان فرمایا ہے کہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، وہ مال کون سا ہوگا؟ جو راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سی اولاد ہے جو کام نہیں آئے گی؟ جو صالح نہ ہو۔ جو صالح اولاد ہیں یہ کام آئیں گی۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے یہ ہمیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور اسی لیے آج ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار عالم، ہماری یہی التجا ہے کہ خدایا اس ماہ پرنور کی روشنی سے ہمارے دلوں کو پرنور کر دے، تاکہ ہمارے دل خدا کے لیے خالص ہو کر سلامت اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں انشاءاللہ۔
جب ماہ مبارک رمضان کے سحر گاہوں کی دعائیں مناجات یعنی سحر کرنے والوں کی مناجات، توبہ، استغفار، عبادت، اطاعت الہی کے ذریعے دل روشن ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدایا آپ دل کے بعد اعضاء و جوارح کی باری ہے، یعنی اگر ہم یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، ابھی ہم نے ابتدائی درس میں کہا تھا کہ سحر کے وقت کی دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے، تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات، توبہ، استغفار، عبادت، اطاعت الہی کے ذریعے دل روشن ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں پھر دعا کرے خدایا اب جب دل روشن ہو گیا تو دل کے بعد اعضاء اور جوارح کی باری ہے، لہٰذا اس دل کی نورانیت کا اثر اعضاء و جوارح پر بھی ہوتا کہ یہ تیری اطاعت عبادت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں اور تیری قدرت کبریائی کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ یقیناً اس سے بہترین دعا آج کے شب قدر میں نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یقیناً اگر ہمارا دل منور ہو جائے تو پھر اب اعضاء جوارح کو بھی اس لائق بنا دے کہ اس کا اثر ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو کہ یہ اعضاء، یہ ہاتھ تیری اطاعت کے لیے اٹھے، یہ پیر تیری عبادت کے لیے اٹھیں، یہ آنکھ اور کان، منہ، پیٹ وغیرہ سبھی شامل ہے، یعنی اعضاء و جوارح سے مراد صرف ہاتھ پیر، آنکھ ناک کان نہیں ہے بلکہ جسم کا پورا حصہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شب قدر میں توفیق دے کہ ہم سب دل کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کی عبادت کریں اور ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہم گناہ گار ہو جائیں یا عذاب کے مستحق ہو جائیں۔